اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج خبر سیریز کے 4 لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ انشاءاللہ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مالک یوم الدین، تو جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ یہ دین کا جو معنی لیا جاتا ہے اولیاء اللہ کے پاس سے مالک یوم الدین سے لیا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے قرآن میں، سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا ہے، یہ مقام ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ میں کیا لیا گیا ہے؟ مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ یہ جو فطرت ہے انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تمام مخلوق میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جزا اور بدلہ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ تو جزا اور بدلہ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے ہم، کس میں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ جزا اور بدلہ دیکھیں گے۔ آفس میں بھی سزا ہوتی ہے اور جزا ہوتی ہے۔ اگر مینجمنٹ کے مرضی کے حساب سے کام ہوگا تو امپلائیز کو جزا ملے گی، اگر کام نہیں ہوا تو سزا ملے گی۔ اب یہ جزا اور سزا میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ تو ظاہر کیا ہے؟ منشا کے خلاف کام ہونا، مرضی کے خلاف کام ہونا، اور ایک باطن سے مرضی کے خلاف کام ہونا۔ اگر ظاہر سے غلطی ہو گئی تو وہ بھول ہے، وہ چوک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی، وہ ظاہر ہے۔ مگر ایک باطن کے ساتھ ظاہر سے غلطی ہوتی ہے، باطن اس میں انوالو ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے تو وہ بھول چوک نہیں ہوتی، وہ بدمعاشی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر سزا بڑی زیادہ ہوتی، بہت سخت ہوتی۔ اب اگزامپل دیکھیں، آفس میں امپلائر کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایک اور کمپنی امپلائی جو امپلائر کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ جوائن کر لیا، کون؟ امپلائی جوائن کر لیا۔ اب اس کا باطن کیا ہے؟ اب یہ کمپنی تو چھوٹی سی ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، تو اب وہ جو امپلائی ہے وہ کیا کر رہا؟ پوری انفارمیشن دوسرے کمپنی کو شیئر کر رہا، کمپنی کے پورے سیکریٹس بھی بتا رہا، ہر چیز انفارمیشن پوری ادھر پہنچا رہا۔ تو اب اس کا باطن خراب ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو ڈائریکٹ ٹرمینیشن ہوگا۔ اسی طرح سے میاں بیوی میں بات لے لیں، ان کا باطن خراب ہے، اگر بیوی کے دل میں کوئی اور ہے یا شوہر کے دل میں کوئی اور ہے اور اس کا ظاہر بھی جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہاں پر سزا بہت کڑی اور بہت سخت ملے گی۔ اور یہاں پر دنیا میں اگر کوئی عورت یا مرد یا کوئی امپلائی بڑی غلطی کرے تو ان لوگ ایک دوسرے کو کبھی معاف نہیں کرتے، مگر بڑی غلطی بھی کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اگر معافی بھی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے۔ مگر معافی کب مانگنا؟ موت نہیں آنے سے پہلے معافی مانگنا۔ تو کیا سمجھنے آئی بات ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دین بتا رہا ہے قرآن میں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو جزا اور بدلہ کیسا مل رہا ہے زندگی میں سمجھے، اپنی مرضی پہ جزا دیتے، اپنی مرضی کے خلاف کام ہوا تو سزا ملتی۔ تو جزا اور بدلہ کا دار و مدار کدھر ہے؟ ہماری مرضی کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ مرضی پہ جزا اور بدلہ رکھے، اور جزا اور بدلے کے دن کا مالک تو اللہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اب اللہ کی مرضی کیا ہے، فطرت اسلام میں پیدا کرے، ایک فطرت بھی دے دیے، وہ جزا اور سزا۔ تو رب کی تعریف کرنا اپن کو، حدیث میں خبر آتی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کلو مولود یروزن علی فطرت اسلام، کہ جو بھی بچہ دنیا میں یعنی کون سے بھی یعنی کسی بھی مذہب کا رہنے دو، کون سے بھی گھر میں پیدا ہونے دو، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتے، کیونکہ اس کا کام ہے پیدا ہونے کے بعد میں پوری زندگی جو گزارنا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہی گزارنا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، اگر وہ مشرک کے گھر میں پیدا ہو تو فطرت اسلام پر ہی ہو رہا انہیں، لیکن اس کے ماں باپ اس کو مشرک بنا دیتے۔ اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا تو ماں باپ اس کے یہودی بناتے ہیں، یعنی جو ماحول میں وہ رہے گا وہ ماحول کا بن جاتا وہ بچہ، مگر پیدا تو فطرت اسلام پہ ہو رہا۔ تو فطرت اسلام کیا ہے ہم کو معلوم ہونا، کیونکہ فطرت پہ جو زندگی گزارنا ہے، قبر میں جاتے ہی وہ سوال ہو رہا ہمارے کو۔ تو فطرت اسلام کیا ہے، اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے۔ اور یہ فطرت ہر انسانوں میں رہتی، ہر انسان میں ہے۔ اور حضرت قبلہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ فطرت اسلام پہ آج کافر ہے مگر مسلمان نہیں ہے، کیونکہ کافر اپنے رب کو تلاش کر لیا اور اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے رب کو تلاش نہیں کرے، ہم اپنے رب کو تلاش نہیں کرے، پھر عبادت کس کی کر رہے ہم نماز تو اللہ کی پڑھ رہے، لیکن ہماری تمام حاجتیں مخلوق سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے۔ ہر حاجت ہماری چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت پوری، یہ ہماری مخلوق سے ہوتے ہوئے دکھ رہی۔ بظاہر ہم مسلمان جو ہے سو بولتے نہیں کہ مخلوق سے ہماری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے بول کے، یہ بات ہر مسلمان کے زبان پہ ہے، لیکن اس کا انکار نہیں ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ عالم ہو رہنے دو، فاضل رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، مگر وہ کوئی بھی نہیں بولتا میری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے بول کے، لیکن ایمان جو ہے سو دو شرطیں رکھے، ایمان میں دو شرطیں رکھے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں دو شرطیں رکھے، اقرار باللسانی، تصدیق بالقلب۔ تو جو ہم زبان سے اقرار کر رہے کہ اللہ ہی میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کا یقین ہمارے دل میں رہا تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا، تو ہماری خبر کامیاب ہوتی جاتے کہ من رب کا پوچھا جا رہا وہاں پر، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا کر رہا اللہ تعالیٰ ہم کو۔ فطرت اسلام کیا بتایا گیا ہم کو؟ اپنے رب کو تلاش کر کے پھر اس کی عبادت کرنا، پوری زندگی تلاش میں لگا دینا ہے اپن کو، پوری زندگی۔ حضرت قبلہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ فطرت اسلام پہ آج کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ وہ کیسا؟ اب اس کے پاس آٹو ہے یا لوری ہے تو وہ لوری کی پوجا کر رہا، لوری کو معبود بنا لے کے پوجا کر رہا، کیونکہ یہ میری بھگوان ہے بولتا، وہ جو آٹو ڈرائیور رہتا یا لوری ڈرائیور رہتا، لوری کو یہ میری بھگوان ہے بولتا، کیونکہ اس سے میری حاجت پوری ہو رہی، وہ ظاہر کر دیا، اس واسطے وہ کافر ہے، لیکن مسلمان ظاہر نہیں کر رہا۔ تو دین کیا ہے؟ جزا اور بدلہ۔ اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، منشاء حق، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، معبود کی تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے، وہ کیا ہے؟ الوہیت اور رسالت اور اعمال۔
جو بندے کے اندر الوہیت آ جاتی ہے تو بندہ عبادت کرنے لگتا ہے، فطرت اسلام ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو جب الوہیت آ جاتی ہے، جب سمجھ جاتا ہے کہ اللہ الہ ہے، اللہ الہ کیسا ہے، تو کیا کرتا ہے بندہ عبادت کرتا ہے، اس کے اندر عبادت کے فنکشنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور جب رسالت سمجھ میں آ جاتی ہے تو آداب کے فنکشنز ایکٹیو ہو جاتے۔ تو جب عمل کرتا ہے بندہ تو ظاہر اور باطن دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دیے، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اب جو غلطی سزا جو ہے نا دونوں طرف سے ہے، ایک ظاہر میں ہو گئی چھوٹی غلطی وہ معاف، اور ایک بڑی غلطی ہوئی باطن میں، اس کے اندر برائی ہے، باطن اس کا بیکار ہے، باطن اس کا خراب ہو گیا ہے۔ پھر جب ظاہر سے غلطی کرے گا سزا بڑی کڑی ہے، بہت سخت ہے، تب باطن اور ظاہر کے ساتھ یہ کام ہونا ہے۔ تو دین اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی پہلی کیا ہے؟ الوہیت اور رسالت۔ الوہیت آ جائے تو عبادت آ گئی، رسالت سمجھ آ جائے آداب آ گئے، اب عمل ہو رہے۔ اب نماز پڑھ رہا بندہ، اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا، اب اس کا ظاہر باطن دونوں ہونا، مطلب الوہیت بھی ہونا اور رسالت بھی ہونا، عبادت بھی ہونا، عزو انکساری بھی ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہونا ضروری ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے۔ دین کو سمجھنا بھلائی ہے۔ اب ہمارے پاس بھلائی کیا ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے بھلائی کیا ہے، اس کے پاس اس کو ویڈیو گیم مل جانا اور اس کو کارٹون لگا کے دیے تو میری بھلائی ہو گئی، وہ خوش رہتا، اس کی بھلائی یہ ہے۔ اب مرد آدمی کے لیے بھلائی کیا ہے؟ اچھی پروموشن مل جانا، اچھا گھر بن جانا، اچھی سی گاڑی مل جانا، یہ اس کی بھلائی۔ الگ الگ بندوں نے اپنی بھلائی بنا لی، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ بھلائی کیا ہے؟ جس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب ہم دین سیکھ رہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر جیلانی میں ایک مثال دیتے ہیں، جو منافقین تھے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، ان کے دل بیمار ہے، ان کے باطین بیمار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ جو منافقین کی جو علامت بتائی ہے، کیونکہ ان کے دل بیمار ہے۔ اب بیماری کا علاج کیسا ہونا؟ تفسیر نعیم میں یہ کہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے، جیسی بیماری ہے اس کی ویسی توبہ ہے۔ تو اب کفر کی بیماری ہے تو کفر سے توبہ کرے، شرک کی بیماری ہے تو شرک سے توبہ کرے، اگر نفاق کی بیماری ہے تو نفاق سے توبہ کرے۔ تو جیسی بیماری ہے ویسی توبہ کرے۔ تو نفاق کیا ہے؟ اگر رسالت کی پہچان نہ ہوگی تو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرے، تو رسالت کی پہچان باطن ہے۔ اور یہ فرماتے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی عادت ہے، اس کی عادت ہے منافقین کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب نہیں کرتا۔ تفسیر جیلانی میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک رحمت ہوتی ہے اور ایک لعنت ہوتی ہے۔ تو رحمت کس پر ہوتی ہے؟ جو دین سے جڑ گیا اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو دین سے کٹ گیا اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اور اب تھوڑا قرآن سے سمجھیں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 11 to 17 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اب یہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں ہے۔ دین کو جھٹلانے والے، اللہ کی مرضی کو جھٹلانے والے، جزا اور بدلہ کو جھٹلانے والے، منشاء حق کو جھٹلانے والے۔ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے اور گنہگار ہے۔ یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے
جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتا وہ جھٹلاتا ہے۔ اور آگے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ آیت ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو اگلے اور پچھلے لوگوں کے کہانیاں، یہ سب نکو سنو، ایسا بولتے یہ لوگ کیا کہہ رہے؟ یہ تو پرانے قصے ہیں، اگلے پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ کی علامت ہے؟ یہ لوگ دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی علامت ہے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں اور گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں اور یہ پرانے قصے نکو سنو اور کیسا بولتے۔ اور آگے یہ آیت کا ترجمہ ہے، انہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر بدعملیوں کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل ان کے بدعملیوں کا رنگ ان کے دل پر چڑھ گیا، مطلب دل پہ رنگ بھی چڑھتا ہے۔ وہ جو رنگ ہے قادری رنگ، چشتی رنگ، جیسے کہ لال رنگ، پیلا رنگ، ہرا رنگ، ان کا کیا ہے؟ ان کا رنگ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ تعلیمات کو اپنے دل میں وہ جو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنے دل میں رنگ لیتا ہے تو وہ قادری رنگ ہے، کپڑا رنگ نہیں ہوتا۔ حضرت نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا ہی رنگ ہوتا تو میں 2-4 انوں میں چشتی قادری بنا دیتا تھا۔ یہ نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ کپڑا تو ہے رنگ، مگر اصل جو رنگ بتانا ہے کہ یہ رنگ میرے دل میں ہے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ میرے دل میں چڑھ گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ میں دل پہ ہے، اہل بیت اطہار کا رنگ دل پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ دل پہ ہے، اور اللہ کے دین کا رنگ میرے دل پہ ہے۔ تو یہاں پر کس کا ہے؟ یہ اب آگے آیت کا ترجمہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے بدعملیوں کا رنگ چڑھ گیا۔ اب یہ کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والوں کے دل میں بھی رنگ ہے جو بدعملیوں کا رنگ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 11 سے 17 تک، یاد رکھو یہ لوگ اس دن پروردگار کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ جو دین کو جھٹلانے والے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جہاں ہوتا ہے وہاں سے روک دیا جاتا ہے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا کے ان کو راضی کرے گا وہاں پر، مگر جو دین کو جھٹلانے والا ہے ان لوگ کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بدعملیوں کا رنگ ہے، اور جس کے دل میں خواجہ غریب نواز کا رنگ ہوگا اور جس کے دل میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوگا اسے اجازت دی جائے گی۔ دین کا رنگ اس کے دل میں ہوگا، جس کے دل میں ہوگا اس کو اجازت دی جائے گی۔ کون سا؟ دین کا رنگ جس کے دل میں ہوگا اس کو اجازت دی جائے گی۔ آگے یاد رکھو یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، پھر یقیناً یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو دوزخ میں ڈال کے بتائیں گے یہ دوزخ ہے، تم جھٹلاتے تھے، سزا ملے گی تمہیں۔ کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو سزا ملے گی۔ باطن کو درست نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جو باطن کو درست نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، باطن کو چھوڑ دیے۔ حالانکہ باطن اہم ہے، جبکہ باطن بہت امپورٹنٹ ہے، مگر باطن کو چھوڑ دیے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور
اور ان کے دل میں کیا کیا ہے؟ بدعملیوں کا رنگ ہے، بدعملیوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو اور آگے دیکھیں گے سورہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کھائے، کون سے؟ انجیر، زیتون اور طور سینا۔ اور آگے اور اس امن والے شہر مکہ کی، اللہ تعالیٰ مکہ کی بھی قسم کھا رہے، 4 قسم کھا رہے، 4 قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں آگے یقیناً ہم نے انسان کو نہایت اچھی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہمیں انسان کو نہایت اچھی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی صورت پر پیدا کرے، بہترین صورت پر بھیجے تو بدترین صورت بنا لیا، باطن کو بھی بدترین بنا لے کے رکھ لیا، کیونکہ اس باطن میں کفر نفاق ڈال لیا، اس لیے اس کا باطن بدترین ہوا۔ تو آگے پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے نیچے پھینک دیے۔ آگے مگر جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، مگر جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو ایمان لائے، جو باطن کو درست کرے، جو ظاہر بھی درست کرے، نیک عمل کرے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ باطن کو درست کرنا۔ تو نیک عمل کرنا کیا ہے؟ ظاہر کو درست کر لیا۔ تو جو ظاہر کو درست کر لیا اور باطن کو درست کر لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم اس قدر ثواب دیں گے، اس قدر انعامات دیں گے کہ اس قدر نعمتیں دے دیں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کبھی ختم نہیں ہوں گے، اتنا دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو ہم یہ فورتھ لیکچر کے خبر سیریز میں کیا سمجھے؟ قرآن سے دین کے معنی سمجھے۔ تو قرآن سے دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلہ۔ اصل میں دین کیا ہے؟ منشاء حق، اللہ کی مرضی۔ تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ باطن بھی ہونا اور ظاہر بھی ہونا، دونوں چیزیں چاہیے، باطن بھی چاہیے اور ظاہر بھی چاہیے۔ اور باطن کو چھوڑ کر ظاہر کی طرف بھاگنا بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا نتیجہ ہے، یہ جو ظاہر بھی چھوڑ دیے اور باطن کو بھی چھوڑ دیے، اور باطن کا دعویٰ کرنا، زبان پر ایمان کی باتیں، باطن میں کچھ نہیں ہے، خالی باطن خالی ہے، دعویٰ ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور نہ منافقین کی علامتیں کھل کر کیا بتائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابیاں تلاش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابیاں تلاش کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابیاں تلاش کرنا، صحابہ اکرام کے خرابیاں تلاش کرنا، اولیاء اللہ میں بھی خرابیاں تلاش کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے یہ سب، اور یہ نفاق ہے، اور نفاق کے رنگ اس میں چڑھ گیا۔ تو اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ اس کا نفاق، اگر توبہ نہیں کریں گے اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ اس کا نفاق اور بڑھا دیں گے اور اس کو دردناک عذاب میں ڈال دیں گے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی سنا گیا اور کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔